السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور سب خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ جی چلیے تو آج یہ 2000 کے جون کا باقی تھا، اس کو کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اس میں پہلا کوشچن ہے، من زعماء تغلب شاعر جاہلی نصرانی من شعراء المعلقات، یعنی تغلب کے قائدین میں سے ہے یہ، اور جاہلی نصرانی شاعر ہے، معلقات کے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کون ہیں؟ امرؤ القیس، طرفۃ بن العبد، سمویل ابن عادیہ اور عمرو ابن کلثوم۔ عمرو ابن کلثوم۔ تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، معلقات کے شاعر میں یہاں دو شاعر ہیں، اور یہ عمرو ابن کلثوم ہوگا۔ ٹھیک ہے، عمرو ابن کلثوم ابن مالک ابن عتاب التغلبی، قبیلہ تغلب سے ان کا تعلق تھا، اور 584 میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ 584 میں، اور آپ جانتے ہیں کہ عامر ابن ہند کا قاتل بھی ہے، اور اس کا مشہور قصیدہ ہے جو کہ 5ویں نمبر پہ ہے، اس کا مطلب ہے الا حبی بصحنک فاصبحینا ولا تبقی خمور الاندرینا۔ اور بہت سے مختلف اشعار ان کے جو پوچھے جاتے ہیں عام طور سے، جسے الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین، اور بِأَنَّا نُورِدُ الرَّایَاتِ بِیضًا وَنُصْدِرُهُنَّ حُمْرًا قَدْ رَوِینَ۔ یہ کچھ اشعار ہیں ان کے، اور ایک اور ہے اذا بلغ الفطام لنا صبی تخر له الجبابر ساجدین۔ تو یہ وہ تمام اشعار ہیں جو پوچھے گئے ہیں، عمرو ابن کلثوم کے معلقے سے ریلیٹڈ ہیں۔ معلقہ ان کا بحر وافر میں ہے، اور 100 اشعار ہیں اس کے اندر، اور روی جو ہے اس کی یعنی نونیہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو عمرو ابن کلثوم کے بارے میں بہت سی باتیں ہو چکی، واقعات بھی بتائے جا چکے، آپ لوگوں کے ذہن میں ہوں گے وہ، کہ عمرو ابن کلثوم قبیلہ تغلب سے تعلق تھا، اور جو حرب بسوس ہوئی تھی بکر و تغلب کے درمیان، اس میں انہوں نے اپنے قبیلے کی قیادت کی تھی، اور اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی۔ حرب بسوس 594 یا 95 میں 495 میں شروع ہوئی تھی، اور 535 میں ختم ہوئی تھی۔ چلیے، اس کے جو نانا ہیں وہ محلحل ابن ربیعہ ہے، کیونکہ اس کی بیٹی فاطمہ بنت ربیعہ یہ اس کی والدہ تھی۔ جی، لیلا، لیلا، لیلا بنت ربیعہ ہے نا؟ جی جی جی، لیلا بنتے میں، اصل میں وہ اس وجہ سے، ٹھیک ہے، ان کا نام محلحل کا عادی تھا شاید، ہے نا؟ میں غلط جا رہا ہوں، صحیح ہے، لیلا بنت محلحل۔ جی جی، تو لیلا بنت محلحل، لیلا جو ہے ان کی والدہ کا نام تھا عمرو ابن کلثوم کی، اور یہ محلحل ابن ربیعہ کی بیٹی تھی۔ محلحل کا نام عدی ہے اصلاً، عدی ابن ربیعہ۔ جزاک اللہ۔ چلیے، من اشهر كتب الادب جمع فيه اخبار المغنين ومختارات الشعر، يعتبر موسوعة في الموسيقى والتاريخ والادب والنقد في الجاهلية والاسلام۔ جی، مشہور ادب کی مشہور ترین کتابوں میں سے ہے۔ مصنف نے اس کے اندر یعنی مغنین کی خبریں اور شعراء کے مختارات یعنی منتخب اشعار، اور یہ کتاب جو ہے موسیقہ، تاریخ، ادب، نقد کے اندر جو ہے ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے، جاہلیت اور اسلام۔ جی، جمہرت و اشعار العرب الاغانی اگانی
الأغاني كتاب یہ الأغاني. جی کتاب الاغانی لابی الفرج الاصفہانی، تو یہ مشہور کتاب ہے. یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، بار بار ریپیٹ ہوتی ہے آواز. ان کی مشہور کتاب ہے الاغانی. ان کا نام جو ہے ابو الفرج علی بن حسین. ٹھیک ہے، ابو الفرج کنیت ہے، اسی نام سے یہ مشہور ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، ابو الفرج علی بن حسین 284 کے اندر ابو الفرج کی جو ہے پیدائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور 356 میں وفات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو کتاب ہے یہ سب سے پہلے جو چھپی تھی یہ 20 جلدوں میں چھپی تھی، لیکن پھر ایک مستشرق کو جو ہے یعنی ایک نسخہ اور ملا. بعد میں یہ 1900 میں جو چھپی ہے لندن سے، تو اس وقت یہ 21 جلدوں میں چھپی ہے. تو 21 جلدیں ہیں اس کی. ٹھیک ہے، یعنی 21 جز ہیں کتاب الاغانی کے. اور انہوں نے یہ کتاب جو ہے، یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے تو یہ اجزاء بھی یاد رکھنا ہے اس کے کہ 21 اجزاء ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کتنے سال میں اس کو جمع کیا ہے، تو 50 سال کی مدت میں انہوں نے اس کتاب کو جمع کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ ابو الفرج الاصفہانی جو ہے یہ اندلس کے اندر جو اموی تھے ان کے لیے یعنی رازدارانہ طور پر کتابیں لکھا کرتے تھے اور ان سے نوازشات لیتے تھے. اور انہوں نے جو ہے الوزیر المحلبی جو ہیں اور معز الدولہ ابن بوئی کے جو وزیر ہیں ان کی مدح کی ہے. اور اس کی مدح جو ہے انہوں نے سلسلہ جاری رکھا ہے یہاں تک کہ بغداد کے اندر 356 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، بہت چرب زبان انسان تھے، اور اسی وجہ سے بادشاہ اور عمرا بھی ان کے علم کی وجہ سے ڈرتے تھے ان سے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہر انسان کے مطلب بڑے بڑے جتنے بھی بادشاہ اور عمرا تھے ان کے انصاب حسب و نسب کو جو ہے بہت اچھے سے جانتے تھے، بڑی پکڑ تھی ان کی انصاب پر. تو اس لیے بڑے بڑے بادشاہ بھی ان سے بچتے تھے. اور جہاں تک ان کی پرسنل زندگی کی بات ہے تو یہ بڑے مطلب خستہ حالت میں رہا کرتے تھے. کپڑے گندے ہوتے تھے، نہ دھوتے تھے نہ ہی بدلتے تھے. اچھا، یہ جو کتاب ہے الاغانی، ان کے بارے میں ایک کتاب وہ کہی گئی ہے جو سوال پوچھا بھی گیا ہے کہ لولا ضاع لولا یعنی لولا کتاب الاغانی لضاع کثیر من اخبار الجاہلیت و صدر الاسلام و ایام بنی امیہ. ٹھیک ہے، یہ قول ہے جو کہ اس کتاب کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ اس سے کتاب کون سی مراد ہے. ٹھیک ہے، یعنی لولاہ لضاع کثیر من اخبار الجاہلیت و صدر الاسلام و ایام بنی امیہ. پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ کس کتاب کے بارے میں کہا گیا ہے. کتاب الفرج، وہ کتاب الاغانی لابی الفرج الاصفہانی، جس کو انہوں نے 50 سال کے اندر جمع کیا ہے. تقریباً 100 آوازیں بنائی تھی، جمع کی تھی انہوں نے. رشید کے لیے پھر واثق باللہ کے لیے کچھ اضافہ کر کے یہ انہوں نے جمع کی ہے مکمل کتاب. اور استاذ جویدی اٹالی ہیں، اٹیلین ہیں، انہوں نے جو ہے اس کی ابجدی فہرست مرتب کی ہے. اور فرنٹ اس کو لیدن کے اندر جو ہے 1900 کے اندر چھاپا گیا. شاعر مخضرم من اہل المدینہ مدح الغساسنة فی الجاہلیت وحج القرشیین. مخضرم شاعر ہیں اور مدینہ تعلق ہے. مدح الغساسنة فی الجاہلیت وحج القرشیین، انہوں نے غساسنہ کی مدح کی ہے زمانے جاہلیت میں، اور قریشی یعنی قریشیوں کی بھی حج کی ہے، قریش کی حج کی ہے. تو کون ہے ان میں؟ آپشن سی. جی، حسان آپشن بن سی ہو حسان بن جائے گا. ثابت. جی، حسان بن ثابت ہو جائے گا. اگرچہ حطیہ جو ہیں، حطیہ بھی 674 میں ان کی وفات ہوتی ہے، اور 674 یعنی، اور یہ بھی حج کے اندر مشہور ہوئے ہیں. لیکن اور انہوں نے بھی جاہلیت کا زمانہ پایا ہے کیونکہ یہ بھی مخضرم شاعر ہیں اور حسان بھی مخضرم شاعر ہیں. لیکن مدینے سے تعلق حسان ابن ثابت کا اور غساسینہ کی تعریف جو ہے
وہ حسان ابن ثابت نے کی ہے، اور نابغہ نے بھی کی ہے، لیکن یہاں شاعر مخضرم من اہل المدینہ کہا گیا ہے، تو اس وجہ سے، کیونکہ نابغہ تو اسلام نہیں لائے، تو حسان ابن ثابت، کہ حسان ابن ثابت مدینے کے اندر جو ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 8 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے دونوں دور دیکھے ہیں، جاہلیت بھی اور اسلام بھی۔ جاہلیت کے اندر بھی 60 سال گزارے ہیں، اور اسلام کے اندر بھی 60 سال گزارے ہیں، 120 سال کی تقریباً ان کی عمر ہوئی ہے۔ اور ان کی وفات کے سلسلے میں پہلے بھی بتایا تھا میں نے کہ ایک قول جو ہے وہ حضرت علی کے دور میں ہے، کہ حضرت علی کے دور میں ان کا انتقال ہوا، پھر ایک 50 ہجری کا قول ہے، اور دوسرا 54 ہجری کا ہے، جو کہ زیادہ مانا جاتا ہے، تو 54 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ اور ان کا جو نام ہے وہ ابو الولید حسان بن ثابت، ان کی والدہ کا نام بھی پہلے بتایا جا چکا ہے کہ فضیہ بنت خنیس تھا، اور یہ خزرجی تھی، ان کے والد بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے، تو بڑے اچھے خاندان میں ان کی پرورش ہوئی ہے۔ ان کی بیوی سیرین بنت شمعون ہے، یہ باندی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو ہدیہ کیا تھا، اور یہ ماریہ قبطیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی رہی ہیں، ان کی بہن تھی۔ اور واقعات تو معلوم ہے ان کے بارے میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے یعنی انشد وروح القدس معک، تو اللہ کے رسول ان سے قصائد سنا کرتے تھے، اللہ کے رسول کی مدح کی ہے، شاعر النبی کہلائے یہ اسلام لانے کے بعد۔ اور ان کو جو ہے انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انصار کو کیا ہوا کہ وہ لوگ جو ہیں اپنی یعنی جانوں سے تو اپنی مدد کر رہے ہیں، لیکن اپنی زبان سے وہ مدد نہیں کرتے، تو حسان ابن ثابت اس کے لیے تیار ہوئے تھے، اور انہوں نے حج کرنی چاہی تھی، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ابھی پہلے ابو بکر کے پاس جاؤ، اور ان سے یہ بھی قول پوچھ لیا جاتا ہے کہ کس کے بارے میں، تو حضرت حسان، اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ حضرت حسان سے کہ ابو بکر کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ حسب و نسب کے بارے میں بہت زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو یہ گئے تھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ تہجو قریشن و انا منہم، کہ تم قریش کی تہجو قریشن و انا منہم، یعنی کیا تم قریش کی حج کرو گے اور میرا تعلق انہی سے ہے؟ تو انہوں نے ایک جواب دیا تھا، یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اسلک منہم کما تسل الشعرۃ من العجین، یعنی میں اس طرح نکال لوں گا آپ کو، اس طرح کھینچ لوں گا ان کے درمیان سے آپ کو، جس طرح گندے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ یہ انہی کے بارے میں ہے۔ چلیے، يعتبر الحطيئة من كبار الشعراء، امتاز بالهجاء، هو أدرك الجاهلية والإسلام، الإسلام العصر الإسلامي، العصر الأموي والعباسي، شاعر عباسي خادم المأمون۔ جی آپشن ہے سر۔ الجاہلی والاسلام۔ جی بالکل، تو یہ بھی مخضرم شاعر ہیں، کہ انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام قبول کیا تھا۔ تو ان کا نام جو ہے ابو ملیکہ جرول بن اوس، ٹھیک ہے، ابو ملیکہ جرول بن اوس، ان کا قبیلہ عبس سے تعلق ہے، اور حطیہ کے نام سے مشہور ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مخضرم شاعر ہیں، انہوں نے جاہلیت اور اسلام کا زمانہ پایا ہے، حضرت ابوبکر کے دور میں اسلام قبول کیا، اور ان کی والدہ کا نام جو ہے ضرہ تھا، بنو عبس کے یہاں رہے کرتے تھے، وہیں پروان چڑھے ہیں، لیکن ان پر خاص توجہ نہیں رہی، تو یہ بڑی محرومی کا شکار رہے ہیں، اور ان کو جو ہے کوئی سپورٹ حاصل نہیں تھی، تو یہ مجبور ہو گئے تھے شاعری کرنے پر، تاکہ وہ اس کے ذریعے جو ہے اپنی روزی کمائیں، ٹھیک ہے، اور جو ان کے دل میں جو چبھن تھی، جو سماج کے خلاف جو ایک غصہ تھا، وہ اس کا سامنا جو ہے وہ اسی شاعری کے ذریعے جو ہے کیا کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے حج کی ہے، اور کوئی بھی ان کی حج سے نہیں بچا ہے، انہوں نے اپنی بھی حج کی ہے، اپنے باپ کی بھی کی ہے، اپنی والدہ کی بھی کی ہے، سب کی کر ڈالی، اپنے آپ کو بھی نہیں چھوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ آتا ہے کہ لم یکن یسلم احد من لسانہ فقد حجا امہ و اباہ حتی انہ حجا نفسہ، اپنے آپ کی بھی حج کی ہے انہوں نے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر نے ان کو قید خانے میں ڈال دیا تھا، کیونکہ زبرقان ابن بدر جو کہ اپنی قوم کے سردار تھے، اور یہ زکوٰۃ وغیرہ جمع کیا کرتے تھے، تو زبرقان ابن بدر کے بارے میں انہوں نے ایک شعر کہا تھا جو حجویہ شعر ہے، دع المکارم لا ترحل لبغیتها وقعد فانک انت الطاعم الکاسی، کہ
تم یہ مکارم اخلاق کو چھوڑو، بڑے بڑے کارناموں کو چھوڑو کہ تم ان کو نہیں پا سکتے ہو، تم بیٹھ جاؤ اور تم صرف کھلانے والے اور پہنانے والے ہو، یعنی صرف یہیں بیٹھ کر کے کام کرو۔ تو اب حضرت عمر کے پاس یہ بات لے کر کے گئے تھے کہ انہوں نے میری حجب کی۔ حضرت عمر نے شعر دیکھا تو ان کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ یہ حجب کا شعر ہے، کیونکہ بڑی پاکیزہ اور بڑے لطیف حج کیا کرتا تھا عطیہ۔ لیکن پھر حسان ابن ثابت نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا جس سے اس کی حجب کی طرف بات جاتی ہے، حضرت عمر نے ان کو پھر قید کر دیا تھا۔ پھر وہ باقاعدہ شعر لکھتا رہا، حضرت عمر کو ان سے درخواست کرتا رہا معافی کی، اور پھر بعد میں جو ہے حضرت عمر نے 3000 درہم دے کر کے، ٹھیک ہے، 3000 دینار دیے تھے، درہم دیے تھے، ٹھیک ہے، 3000 درہم دے کر کے مسلمانوں کی عزتوں کو محفوظ کیا تھا، اور ان کو کہا تھا کہ آئندہ ایسا مت کرنا۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں جو ہے انہوں نے ایسا نہیں کیا، لیکن بعد میں حضرت عمر کے انتقال کے بعد پھر سے شروع ہو گئے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حطیہ جو ہے رائد الشعر القصصی کہا جاتا ہے، تو یہ بات ان کے ذہن میں، ان کے سلسلے میں یاد رکھنا، رائد الشعر القصصی۔ آپ لوگوں کو تو کچھ نہیں کہنا اس سلسلے میں؟ کوئی کچھ کہنا چاہے ان کے بارے میں تو ایڈ کرنا چاہے تو کر۔ چلیے، ليس من أصحاب المعلقات طرفة بن العبد، عمرو بن كلثوم، عمر بن ابی ربیعہ، لبید بن ربیعہ۔ تو اصحاب المعلقات میں سے کون نہیں ہے، بس یہ بتانا ہے یہاں۔ آپشن سی، آپشن سی۔ ظاہر سی بات ہے آپشن سی ہو جائے گا کہ عمر ابن ربیعہ کا تعلق جو ہے وہ اصحاب معلقات میں سے نہیں ہے، ان کا تعلق جو ہے یہ اسلامی شاعر سے ہے، اموی دور کے شعراء میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو لبید، طرفت ابن العبد، عمرو ابن کلثوم، لبید ابن ربیعہ، یہ ہیں۔ اور معلقات کی ترتیب آپ یاد رکھیے کہ سب سے پہلا جو معلقی کا شاعر ہے وہ امرؤ القیس ہے، دوسرے نمبر پر طرفہ آتا ہے، تیسرے نمبر پر زہیر آتا ہے، چوتھے نمبر پر لبید آتا ہے، پانچویں نمبر پر عمرو ابن کلثوم آتا ہے، چھٹے نمبر عنترۃ بن شداد العبسی آتا ہے، اور ساتویں نمبر پر حارث ابن حلیزہ آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نابغہ، عاشا اور عبید بن الابرس۔ اگر معلقات عشر کی بات کرتے ہیں، 10 معلقات کی، تو 3 اور ایڈ ہو جاتے ہیں۔ ان تینوں کا جو معلقہ ہے وہ بحر بسیط کے اندر ہے، جبکہ ان میں سے جو پہلے 3 شاعر ہیں، امرؤ القیس، طرفت بن العبد اور عمرو بن کلثوم، ان تینوں کا بحر طویل کے اندر ہے۔ پھر لبید ابن ربیعہ کا بحر کامل کے اندر ہے، عمرو ابن کلثوم کا بحر وافر میں ہے، عنترہ کا بحر کامل میں ہے۔ تو 2 لوگوں کا بحر کامل میں ہے، لبید کا اور عنترہ کا۔ عمرو ابن کلثوم کا وافر میں ہے، اور باقی جو لاسٹ والے ہیں حارث ابن حلیزہ، ان کا بحر خفیف میں ہے۔ چلیے، اذا القوم مدوا بأيديهم إلى المسجد مد إليه يدا، فنال الذي فنال الذي فرق أيديه من المسجد ثم انتمى مسعدا۔ تو یہ کس کے شعر ہیں؟ خنسا کی۔ جی، خود حضرت خنسا کے ہیں، اور یہ انہوں نے اپنے بھائی صخر کے سلسلے میں کہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے تماذر بنت عامر بن حارث السلمی، قبیل بنو سلیم سے ان کا تعلق تھا۔ ان کا نام جو ہے اصلا تماذر بنت عامر بن حارث، اور کنیت ان کی ہے ام عامر۔ پورا نام اگر ہم یاد کریں گے تو ام عمرو تماذر بنت عمرو بن حارث الخنسا، اس طرح سے یاد کر لیں گے تو خنسا لقب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ 575 کے اندر ہوتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 سال بعد 571 میں تقریباً اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی ہے۔ اور ان کا انتقال جو ہوتا ہے وہ 24 ہجری میں، یعنی 645 عیسوی بیٹھتی ہے، 24 ہجری میں خنسا کی وفات ہوتی ہے۔ پیدائش جو ہے آپ کے عیسوی میں ہوتی ہے 575 میں، 645 میں وفات، اور ہجری دیکھیں گے تو 24 ہجری۔ یہ خنسا کے ہیں۔
یہ صحابیہ ہیں اور شاعرہ بھی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ان کے بھائیوں کے قتل سے پہلے انہوں نے شاعری نہیں کی تھی، ایک دو شعر کہے تھے، لیکن ان کے جب دونوں بھائیوں کو قتل کر دیا گیا، صخر اور معاویہ کو، تو یہ پھر ان پر بہت غمگین ہوئی. خاص طور سے صخر ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے، ان کو بہت نوازتے بھی تھے، عزت بھی بہت کیا کرتے تھے ان کی. تو ان کی یاد میں، حالانکہ وہ ان کے ماں جائے یا باپ جائے جیسے بھی ہے، یہ مطلب سگے نہیں تھے، یا تو ماں شریک تھے یا باپ شریک تھے، ان کی بہت ان پر بڑا روتی تھی اور مرثیہ کہتی تھی ان کا. اور اسلام لانے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا، مطلب ان کا ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا انہوں نے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تھا بھی کہ لماذا تبکین وہما فی النار، کہ تم کیوں روتی ان پہ، وہ تو جہنم میں. تو انہوں نے پھر کہا تھا کنت لابکی لہما من قبل للثار، یعنی پہلے جو ہمیں ہے انتقام کی وجہ سے روتی تھی، اور اب اس وجہ سے روتی ہوں کہ وہ جہنم کے اندر ہیں. تو بہت انہوں نے مرثیہ نگاری کے اندر سب سے بڑی شاعرہ مانی جاتی ہیں، اور ان کو جو ہے نابغہ دبیانی نے اشعار الجن والانس کہا ہے. ٹھیک ہے. اور اسلام یہ 8 ہجری میں لائی ہے، سن 8 ہجری کے اندر. ٹھیک ہے. خنسا جو ہے ان کو لقبت بالخنسا بسبب ارتفاع ارنبتئی انفیہا، یعنی ان کی ناک جو ہے اٹھی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے ان کو خنسا لقب دیا جاتا ہے. اور بعض لوگوں نے کہا ہے ہرن کی وجہ سے ان کو وہ دیا جاتا ہے، ہرن سے جو ہے مشابہت دے کر کے یہ لقب دیا گیا ہے. لیکن زیادہ تر جو آتا ہے وہ یہی ہے کہ بسبب ارتفاع ارنبتئی انفیہا. ٹھیک ہے. جنگ قادسیہ کے ان کے اندر ان کے چاروں بھائی چاروں بیٹے شہید ہو گئے تھے. اور انہوں نے ایک بات کہی تھی اس وقت میں، کیونکہ بڑے زمانے سے یہ اس چیز کو جھیلتی آئی تھی، تو اتنا مطلب اندر سے اتنی اسٹرانگ ہو گئی تھی کہ ان کو اس کا فرق نہیں پڑا، اور پھر اسلام کی راہ میں شہید ہوئے تھے، تو اس لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا. انہوں نے کہا تھا کہ جب خبر پہنچی تھی کہ جی جی الحمد للہ الذی شرفنی باستشہادہم وارجو من ربی ان یجمعنی بہم فی مستقر رحمتی، یہ بات کہی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے. 4 بیٹے ان کے وہ ہوئے تھے اس میں. اور ٹھیک ہے. ان کی شادی آپ جانتے ہیں رواحہ ابن عبد العزہ سے ہوئی تھی سب سے پہلی، ان سے عبداللہ پیدا ہوئے تھے. پھر بعد میں جو ہے مرداس بن نبی عامر السلیمی سے ہوئی ہے، اور ان سے جو ہے ان کے یزید، معاویہ اور ایک بیٹی عمرہ نام سے وہ ہوئی تھی. تو 4 بیٹے تھے ان کے اور ایک بیٹی. چلیے. اذا رأته قریش قال قائلها الى مکارم هذا ينتهي الكرم، جب قریش ان کو دیکھتے ہیں، تو جب قریش نے ان کو دیکھا تو کسی کہنے والے نے کہا کہ مکارم اخلاق کی شخص پر انتہا ہوتی ہے. تو یہ کیا کس کے بارے میں کہا ہے، کس نے کہا ہے؟ دونوں چیزیں بتا دیں تاکہ دونوں طرح کے سوال آ سکتے ہیں. جی فرزدق نے کہا ہے، فرزدق نے کہا ہے زین وہ العابدین کیا زین علی بن العابدین کے حسین بارے کے میں کہا بارے ہے. میں، حسین بن علی جی کے بارے میں. بالکل بالکل بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ جو شعر ہے یہ پورا ایک قصیدہ انہوں نے کہا تھا، جو شروع ہوتا ہے کہ حاضر جی بالکل. کسی کو یاد ہے پہلا شعر؟ هذا الذي، حاضر جی جی، هذا الذي هذا تعرف الذي البطحاء وطأته، جی 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 جی، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته البيت يعرفه والحل والحرم. تو یہ قصیدہ ہے، اسی کا یہ شعر ہے. تو فرزدق کا ہے. اور ہشام ابن عبد الملک جو کہ اموی خلیفہ تھا، ہشام ابن عبد الملک، تو اس نے جو ہے یہ حج کرنے کے لیے آیا تھا ہشام ابن عبد الملک، اور اس کے ساتھ جو ہے فرزدق بھی تھا، اور شام کے بہت سے لوگ تھے. ٹھیک ہے. تو وہاں حرم یہ جو تھا مسجد حرام جو تھی، مطلب بالکل پورے وہاں بہت سے لوگ تھے، اور وہ کھچا کچ بھرا ہوا تھا، تو وہاں جگہ نہیں تھی. تو ہشام جو ہے وہ بیٹھ گیا انتظار کرتے ہوئے. پھر ایک شخص آتے ہیں اور لوگ ان کو راستہ دیتے ہیں، اور وہ بیت اللہ یعنی حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، اور جو ارکان ہیں وہ ادا کرتے ہیں.
تو ان کے سلسلے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، تو یہ جو ہے ہشام ابن عبد الملک مطلب پوچھتا ہے من ہادا، یہ کون ہے، اور حالانکہ وہ جانتا ہے وہ شخص تھے زین العابدین جن کا نام علی ابن حسین ہے، نام علی ابن حسین ہے اور زین العابدین کہا جاتا ہے۔ تو ان کے بارے میں تجاہل برتتے ہوئے اس نے کہا تھا من ہادا، تو پھر اس نے کہا تھا کہ هذا الذي تعرف البطحاء وتته والبيت يعرفه والحل والحرم، اور یہ والا شعر کہا تھا اذا رأته قریش قال قائلها الى مکارم هذا ينتهي الكرام۔ جی سر کس نے کہا تھا؟ یہ فرزدق نے، نہیں نہیں، جی یہ شعر تو فرزدق نے کہا تھا۔ یہ ہشام ابن عبد الملک جو کہ ٹھیک ہے فی خلافت، اس کے بھائی کی یعنی ولید کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، ولید کی حکومت تھی، تو ولید کی حکومت خلافت تھی جس وقت، تو اس وقت ہشام ابن عبد الملک جو ہیں یہ حج کرنے کے لیے آئے تھے اور فرزدق وغیرہ ان کے ساتھ تھے، تو بھیڑ کی وجہ سے یہ لوگ تو بیٹھ گئے تھے، لیکن بعد میں ان کو کوئی نہیں جانتا تھا وہاں، نہ کسی نے ان کا احترام کیا، لیکن زین العابدین علی بن حسین جب آتے ہیں تو لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اپنے ارکان ادا کرتے ہیں، تو وہ مطلب تجاہل برتتے ہوئے کہتا کہ یہ کون ہے، حالانکہ جانتا تھا کیونکہ اہل شام تھے ان کے ساتھ اور دیگر لوگ تھے، تو وہ اگر ایسا کریں گے کہ بھائی بادشاہ یہ تو دیکھو ان کے لیے تو اتنی عزت اور آپ کو عزت نہیں، تو اس وجہ سے وہ تجاہل برتتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کون ہے۔ پھر فرزدق نے یہ شعر کہا تھا، پورا قصیدہ کہا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ جی سر۔ جی سر۔ ہاں ان کا نام جو ہے فرزدق کا وہ بھی ذکر کر دیں، ٹھیک ہے، حمام ابن غالب ابن سعسع، ٹھیک ہے، اور ان کی کنیت جو ہے ابو فراس ہے، ابو فراس حمام ابن غالب ابن سعسع، اور پیدائش ان کی ہوتی ہے سن 20 ہجری کے اندر، اور 110 میں ان کی وفات 110 ہوتی ہے، ہے۔ 110 میں۔ ہاں جی 110 ہے، اور ایک کول جو ہے 114 کا بھی ہے، اس کے حساب سے پھر 732 بیٹھتا ہے، اگر ہم عیسوی کی بات کرتے ہیں تو عیسوی جو ہے ان کی 732 آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جریر 33 میں ہوئے ہیں اور ان کی بھی وفات 110 میں ہی ہوئی ہے، 110 میں ہوئی ہے، تو اس کی 110 میں مان لیتے ہیں، ان کی ہم جو ہیں کیونکہ جریر بعد میں مرے ہیں۔ بہرحال جو زیادہ مشہور ہے اس کو ہی وہ کریں گے ہم، 20 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور 110 میں ان کی وفات ہوتی ہے، اور ابو فراس ان کی کنیت ہے، نام ہے حماب بن غالب ابن ساسا، اور ساسا جو ان کے دادا ہیں ان کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے، یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ہوا محی الوعید قبل الاسلام، یعنی جو زندہ درگور لڑکیوں کو کیا جاتا تھا، تو یہ ان ایسی لڑکیوں کو جو ہے خرید کر کے ان کو آزاد کیا کرتے تھے پھر۔ ٹھیک ہے، هو خلیفۃ من الخلفاء الراشدین اشتہر بعدلہ انشأ الدیوان لدفع رواتب الجیش، یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے، تو کون ہے یہ تو عمر رضی اللہ عنہ۔ عمر جی رضی تو اللہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے انصاف میں اور اس میں مشہور تھے یہ، جب خلیفہ بنائے گئے تھے تو کیونکہ لوگ بڑے ڈرتے تھے ان سے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ظلم کرتے تھے یا ویسے، حق پرست تھے، اگر حق بات ہے کوئی تو اس کے سامنے جھک جاتے تھے، اور اگر حق نہیں ہے تو اڑ جاتے تھے پھر۔ ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ان کی جو رائے تھی اس کے سلسلے میں اس کی تائید میں قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں، خاص طور سے غزوہ بدر کے موقع پر، اور ایک واقعہ آپ جانتے ہوں گے کہ ایک مرتبہ جن لوگوں نے مشکات پڑھی ہوگی تو شروع میں ہی ہے وہ حدیث کہ اللہ کے رسول صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اٹھ کر کے درمیان سے چلے گئے، پھر کافی دیر ہو گئی تو صحابہ کو تشویش ہوئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ ناگہانی صورت پیش آ گئی ہو، اور وہ لوگ جو ہیں نکل پڑے تلاش کرنے کے لیے۔ بہت دیر کے بعد ابو ہریرہ جو ہے، ایک باغ تھا جہاں اللہ کے رسول اکثر جایا کرتا تھا، تو اس میں گئے تو وہاں اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو خبر دی کہ سارے صحابہ جو ہیں تلاش کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں آپ کو، اور سب پریشان ہیں، تو اللہ کے رسول نے
پھر اپنے نالین مبارک ان کو دیا اور کہا کہ جاؤ ان سب کو جنت کی خوشخبری دے دو. تو سب سے پہلے راستے میں عمر ہی مل گئے. اب عمر کو جیسے ہی بتایا انہوں نے ایک مکہ مارا ان کے سینے پہ اور وہ پیچھے کو گر گئے. یعنی حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں خر لاستیہ. ٹھیک ہے. تو وہ گر گئے اور روتے ہوئے پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ایسی ایسی بات ہے. پھر عمر بھی پیچھے سے آ گئے کہ ایسا کیوں کیا تم نے عمر. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ یہ جنت کی بشارت دے دیں گے تو ان کے اعمال کے اندر جو ہے کوتاہی پیدا ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے پھر کہا تھا کہ عمر صحیح کہتے ہو. ہندوستان میں ہوتے تو فتویٰ لگ جاتا لیکن وہ لوگ جانتے تھے سمجھتے تھے اس چیز کو. اور حضرت عمر بہت ہی مطلب دور اندیش تھے. تو انہوں نے بہت سے کام کیے ہیں. یہ بھی انہوں نے کام کیا ہے کہ لشکر کے لیے جو ہے جو وظیفہ ہے وہ انہوں نے متعین کیا تھا. اور دیوان جو ہے جو پورا سسٹم ہے بیت المال کا اور اس کا یہ انہوں نے قائم کیا تھا. شاعر و ادیب ولی الخلاف لیوم و بعد یوم. کون ہے؟ ابن المعتز، المقتدر باللہ، معتصم باللہ، متوکل علی اللہ. ابن المعتز. جی تو ہمارے سلیبس معتز میں جو بن ہیں وہ اسحاق ابن المعتز ہی ہیں. ابن المعتز شاعر بھی ہیں، عبداللہ ابن المعتز. تو یہ شاعر بھی ہیں ادیب بھی ہیں. اور ان کی کتاب ہے طبقات الشعراء کے نام سے. طبقات الشعراء اصل میں کئی لوگوں کی ہے. ابن قتیبہ کی بھی ہے، ان کی بھی ہے، اور ابن سلام جماحی کی بھی ہے. لیکن جو زیادہ مشہور ہے جو ویسے ہے وہ ابن سلام جماحی کی ہے، طبقات فحول الشعراء. تو اگر کہیں ایسا وہ آتا ہے مسئلہ کہ دونوں شخصیات تینوں شخصیات کا ذکر ہے تو ہم پھر اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے، ابن سلام جماحی پہ لگانا ہے. بہرحال ابن المعتز جو ہیں عبداللہ ابن المعتز یہ عباسی دور کے خلفاء میں سے شمار ہوتے ہیں. اور ان کی کنیت جو ہے ابو العباس عبداللہ ابن المعتز. تو آپ جانتے ہیں کہ 247 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی 247. اور وفات ہوتی ہے ان کی 296 میں. ٹھیک ہے. تو ان کو خلیفۃ یوم و بعد یوم کہا جاتا ہے کیونکہ جب یہ خلیفہ بنائے گئے تھے بغداد کے اندر پیدا ہوئے تھے اور ادیب بھی تھے شاعر بھی تھے. اور خلیفۃ یوم و لیلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ان کو خلافت عطا ہوئی تو یہ صرف ایک دن خلیفہ رہے بس. اس کے بعد جو ہے مقتدر باللہ کے جو کچھ ساتھی تھے انہوں نے ان کو جو ہے قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا. اور پھر بعد میں مقتدر باللہ ہی جو ہے تخت خلافت پر بیٹھے تھے. اور بہت سے شعراء نے جو ہے ان کے لیے مرثیہ کہا ہے. لقب مرتضی تھا اور کنیت ابو العباس عبداللہ ابن معتز کی. ٹھیک ہے. اور یہ مؤسس مانے جاتے ہیں ایک فن کے. بتائیں اس کو نام مرتضی کیا؟ مرتضی کیا بدی بتایا؟ ہاں مرتضی لقب ہے، مرتضی باللہ. کیونکہ یہ دیکھیں گے آپ جتنے بھی یہ خلفاء ہوئے ہیں نا تو مقتدر باللہ، معتصم باللہ، متوکل علی اللہ. تو عبداللہ ابن معتز کا بھی لقب جو تھا وہ مرتضی باللہ تھا. ٹھیک ہے. انہیں اوکے مرتضی سر. باللہ کہا جاتا تھا. کنیت ابو العباس تھی ان کی. اور یہ علم البدیع کے مؤسس مانے جاتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. علم البدیع کے ان کی کتاب طبقات الشعراء اور البدیع یہ کتاب ہے، اور فصول التماثیل یہ کچھ کتابیں ہیں ان کی. جی شاعر بغدادی من کبار الشعراء العباسیین. جی بتائیں. ابن الرومی. ابو العلا موری. سر ابو نواس. نہیں ابو نواس بھی نہیں ہوں گے. ابو ابو العلا المعری. ابو العلا مارری بھی بعض دفعہ وہ ہوتا ہے بغداد کے، لیکن ان کو بھی ہم یہاں ابو نہیں لیں گے. العطاہیہ. ابن ابو الرومی العطاہیہ. ہے. اس میں جو ہوگا جو آپشن ہے وہ ابن الرومی. ٹھیک ہے. جنہوں نے ابن الرومی کہا ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ابن الرومی بغداد کے اندر پیدا ہوئے. باقی اور جو ہیں آپ جانتے ہوں گے کہ یہ معرۃ النعمان کے اندر پیدا ہوئے تھے ابو جو ہیں
ابو العلا مارری، اور یہ عین التمر کے اندر ابو العتاہیہ۔ ابن الرومی جو ہیں یہ بغداد کے اندر پیدا ہوتے ہیں، یہ تو اپنے ابن الرومی شاعر بغدادی، ان میں بڑا کنفیوژن ہو جاتا ہے بعض جگہ، لیکن اگر ابن الرومی ہے تو ابن الرومی کی طرف جائیں گے۔ ابن الرومی کا نام کیا ہے؟ جی، ان کا نام ہے ابو الحسن علی بن العباس، ابو الحسن علی بن العباس ان کا نام ہے۔ کنیت ابو الحسن اور نام ہے علی بن العباس، پورا نام ایسے ہو جاتا ہے، اور ابن الرومی کے نام سے مشہور ہوئے ہیں یہ۔ اور یہ سوال آ جاتا ہے کہ یہ رومی کس حیثیت سے ہیں، والدہ کی طرف سے یا باپ کی طرف سے؟ تو ظاہر سی بات ہے نسب جو چلتا ہے باپ سے چلتا ہے، تو کان رومین من ابی ہی، اس طرح کا وہ آپشن تھا وہاں، کئی آپشن تھے، من امی ہی، من ابی ہی، من اور کئی تھے۔ تو کانا من ابن رومین و امن فارسیتن، ان کے والد جو تھے وہ رومی تھے اور ان کی والدہ یعنی فارس سے تھی۔ اور ابن الرومی نے جو ہے اسلام قبول کیا ہے وہ عبید اللہ ابن عیسیٰ کے ہاتھ پر کیا ہے، آپ جانتے ہیں، اور یہ تیسری صدی ہجری کے شعراء میں شمار ہوتے ہیں، عصر عباسی کے۔ بغداد کے اندر عقیقہ ایک جگہ کا نام ہے، تو اس میں 221 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، کتنے میں؟ ٹھیک ہے، 221 ہجری میں ان کی پیدائش ہوتی ہے بغداد کے اندر۔ اور بتائیے ان کے بارے میں کچھ۔ ہاں ٹھیک ہے، تو ابن الرومی جو تھے یہ ایک تو شاعر الوصف، شاعر الطبیعہ، مطلب ان کو کہا جاتا ہے ابن الرومی کو، کیونکہ یہ وصف نگاری بڑے اچھے انداز میں کیا کرتے، تو ان کو شاعر الوصف بھی کہا جاتا ہے۔ اور حج بھی انہوں نے بہت بلیغ انداز میں کی ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کے بارے میں ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ اچھا ان کو زہر کس نے دیا تھا جو ان کی وفات ہوئی ہے؟ کیونکہ زہر سے ان کی وفات ہوئی ہے، ماتا مسمومن۔ کسی بادشاہ نے دیا تھا۔ ہاں بادشاہ، جی جی، بادشاہ کے اشارے پر، معتضد باللہ کا بادشاہ نہیں بلکہ وزیر کے اشارے پر، وزیر وزیر معتضد باللہ کا وزیر تھا قاسم ابن عبید اللہ، ٹھیک ہے، قاسم ابن عبید اللہ جو ہے یہ معتضد کا وزیر تھا، تو ابن الرومی نے اس کی حجب کی تھی، تو اس نے جو ہے اس کے کھانے میں زہر ملوایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بہت سی شاعری جو ہے، مطلب کھانے پینے کے سلسلے میں، کھانے پینے کا شوقین تھا، تو اس کے سلسلے میں اس کی شاعری بہت ہے۔ اور ابن الرومی سے بھی جو ہے بہت بڑے بڑے لوگ اور وزراء جو ہیں ڈرا کرتے تھے، کیونکہ یہ بھی بڑا بے باک تھا اور یہ حجب کر دیا کرتا تھا، تو اس لیے لوگ بچتے تھے، جیسا کہ میں نے ابھی پیچھے آئے تھے ابو الفرج الاصفہانی، تو وہ انصاب کے بارے میں جانا کرتے تھے، تو ان سے بھی لوگ بچا کرتے تھے کہیں پول نہ کھول دے۔ اسی طرح جو ہے یہ ابن الرومی یہ بھی حج بڑی شاندار کیا کرتے تھے، تو بچا کرتے تھے لوگ، اسی طریقے سے ہوتیا ہے، تو حج کرنے والا ظاہر سی بات ہے انسان بچے گئی، کہ جب تمہیں پتا ہے کہ سامنے والا گالی دے سکتا ہے آپ کو کچھ کہنے پہ، تو انسان اس سے بات نہیں کرتا ہے، پھر نکل جاتا ہے چپ چاپ، تو ایسا ہی ان کے بھی معلوم ہے۔ اور وسط کے اندر جو تھی ان کو بڑا کمال حاصل تھا، اور یہ بڑی عجیب و غریب تشبیہ دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تشبیہ کے اندر بڑے ماہر تھے۔ جی، اور کسی کو ایڈ کرنا ہے کچھ؟ ٹھیک ہے، ابن الرومی کے بارے میں ہاں وہ آتا ہے کہ کان هذا الشاعر فاحش الحج شدیدہ حتی خشیہ الکبراء والوزراء لذلك، یہ قول ہے ان کے بارے میں۔ جی، اور کچھ کسی کو کہنا ہے؟ ابن الرومی کے بارے میں وہ کہا گیا ہے نا کہ جو یہ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے جب تک کہ کوئی بری آواز ان کے کان، اگر کانوں میں بری آواز پڑ جاتی تھی کوئی، تو یہ راستے میں پال پھر لیا یہ کرتے نہیں تھے، نکل۔ جی یہ فیل جی ہاں۔ جی، تو پال انہی لیا کے کرتے بارے میں ہے، جی جی، انہی کے بارے میں ہے یہ قول بھی۔ چلیے
شاعر من ائمة الكتاب مدح الامراء والوزراء اشتهر بمقاماته. بديع الزمان. همداني. جی تو اس کا جو آپشن ہوگا وہ بدیع الزما ہمدانی ہوگا. بالکل صحیح، ڈی آپشن ہوگا. جی کس دور کے ہیں یہ؟ کون سی صدی کے ہیں اگر یہ پوچھا جائے گا تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو مقامات کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ چوتھی صدی عیسوی کے اواسط میں ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی چوتھی صدی ہجری کے ہی ہوں گے. ان کی پیدائش جو ہوتی ہے وہ 358 میں ہوتی ہے اور وفات ان کی ہوتی ہے 398 میں. بہت کم عمر ہوئی ہے ان کی، 398 میں وفات ہو جاتی ہے. اور آپ جانتے ہیں ان کی جب وفات ہو گئی تھی سکتے کے مرض میں ہوتی، سکتہ ہو گیا تھا ان کو، اور سکتہ میں انسان ایسا لگتا ہے جیسے مردہ ہو، تو اسی وجہ سے ان کی تدفین میں جلدی کی گئی تھی. اور پھر جو ہے دفنا دیا گیا تو قبر سے آواز سنی گئی تو لوگوں نے جب کھودا اس کو تو جب تک وہ انتقال کر چکے تھے حقیقت میں. ٹھیک ہے. تو ان کا نام جو ہے ابو الفضل احمد بن حسین. بدیع الزما ہمدانی کا نام، یہ ہمدان کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور نام ہے ابو الفضل احمد بن حسین. اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے مقامات لکھے ہیں، تقریباً 400 سے زائد، لیکن 53 مقامات جو ہیں ہم تک پہنچے ہیں. ٹھیک ہے، 53. جی 53 مقامات ہم تک پہنچے ہیں. اور ان کا جو مقامات کا جو بطل ہے وہ ابو الفتح الاسکندری ہے، اور جو راوی ہیں وہ عیسیٰ بن ہشام. ٹھیک ہے. جی سر. چلیے سر انہیں لغوی کو کیوں؟ علامہ حریری انہیں کو کہتے ہیں. نہیں، حریری الگ ہو گیا. حریری جو ہیں ان کے بعد آتے ہیں ابو القاسم جی الحریری ابو القاسم الحج. جی وہ الگ ہیں، وہ دوسرے نمبر کے ہیں. ان کے بعد آتے ہیں ابو القاسم الحریری. انہوں نے بھی بہت سارے مقامات لکھے ہیں لیکن وہ 5ویں صدی کے ہیں. یہ مطلب وہ 446 میں پیدا ہوتے ہیں، 516 میں ان کی وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، 446 میں. تو ان کا نام تھا محمد بن القاسم الحریری، کیونکہ وہ ریشم بیچا کرتے تھے تو اسی کی نسبت سے ان کو حریری کہا جاتا ہے. اچھا، المقامات حریریہ کن کی ہے؟ ابو القاسم کی ہے، بدیع الزمان ہمدانی کی ہے؟ یہ ان کی ابو القاسم الحریری کی. ٹھیک ہے، مقامات حریریہ انہی کی طرف نسبت کر کے، حریر کی طرف نسبت کر کے مقامات حریریہ کہا جاتا ہے. اور ان کے جو مقامات ہیں ان کو ان کے نام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، مقامات بدیع الزما. ٹھیک ہے. وہ مقامات حریریہ ہی پڑھائی جاتی ہے کچھ مدرسوں میں. جی 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 مقامات حریری پڑھائی جاتی ہے بالکل. تو اسی لیے تھوڑا کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ مجھ پر. ہاں جی جی وہ مقامات حریری پڑھائی جاتی ہے. لغوی و محدث و فقیہ ہم نے بھی پڑھی ہے، تھوڑے سے کچھ مقامات پڑھے ہیں حریری کے. لغوی و محدث و فقیہ حنفی ولد فی لاہور من مؤلفاته العباب الزاخر واللباب الفاخر. جی العباب الزاخر واللباب الفاخر. آپشن بی سر. ہاں تو یہ ابو الفضائل الحسن الصغانی، یہ لاہور، یہ یعنی ماہر لسانیات بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ، حنفی فقیہ ہیں، اور لاہور کے اندر ان کی پیدائش ہوتی ہے. ان کی کتاب ہے العباب الزاخر واللباب الفاخر. سلیبس کے اندر نہیں ہے، کسی زمانے میں رہے ہوں گے تو اس لیے سوال آ گیا ہے. پاپا ہم کو کہیں بنانے کے لیے دیے تھے. جی چلیے. شاعر عراقی من شعراء النهضة الحديثة غلب على شعره الاتجاه الفلسفي. عراقی شاعر ہیں، اور نام دیکھ کر کے آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ کوئی ہے ہی نہیں. اور دوسرا الجمیل آپشن یہاں الصدفی الذهبی. عراقی شاعر ہیں، نہضہ جدیدہ کے شعراء میں سے ہیں، اور ان کے شعر پر جو ہے فلسفی رجحان غالب ہے. جی تو جنہوں نے بھی جواب دیا ہے بی آپشن ہوگا ان کا، جمیل صدقی الذہاوی. الذهبی. یہ جو ہیں جی تو 1863 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور 1936 کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے. یہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے، 2018 سے پہلے تک یہ رہے ہوں شاید.
تو اس وجہ سے ان سے سوال آیا 1863، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیچھے کے سوال پوچھے نہیں جا سکتے، دے کچھ بھی سکتے ہیں وہ، اس لیے تو نام یاد رکھیے گا، پیدائش ویدائش یاد رکھیں نہ رکھیں، لیکن الاتجاہ الفلسفی یہ یاد رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، تو جمیل صدقی الزہاوی ہیں، اور 1863 میں پیدا ہو کر کے 1936 میں ان کی وفات ہوتی ہے، اور نہضت جدیدہ کے یہ جو ہیں نمایاں شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ جو ہے مطلب رائد من رواد التفکیر العلمی جو ہیں والنہج الفلسفی، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی رائد مانے جاتے ہیں النہج الفلسفی کے۔ بغداد میں ان کی وفات، پیدائش اور وفات وہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کافی ہے اتنا ان کے بارے میں، سلیبس میں کا حصہ نہیں۔ من ائمة الادب العربی العباسی لیس من مؤلفاته، جی آپشن یعنی بی، ادب عباسی کے ائمہ میں شمار ہوتا ہے ان کا، اور ان کی کتاب میں سے نہیں ہے۔ کون سی کتاب نہیں ہے اور کون شخصیت مراد ہے، دونوں چیزیں بتا دیں آپ۔ التاج جاہد، جی بالکل، اور جاہز مراد ہیں، اور جاہز آپشن کی بی، جاہز کتاب جی الحیوان بھی ان کی ہے، البخلا بھی ان کی ہے، اور التاج، ٹھیک ہے، فی اخلاق الملوک، یہ بھی انہی کی ہے۔ ٹھیک ہے، کتاب التاج بھی جاہز کی ہے۔ اسرار الکیمیا نہیں ہے، اسرار الکیمیا جو کتاب ہے وہ جابر بن حیان کی ہے، یہ بہت مرتبہ کتاب کا نام آیا، اس کو تو بس ایسے بھی یاد ہونا چاہیے، جابر بن حیان کی کتاب ہے الکیمیا، اسرار الکیمیا، مشہور ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے ان کی۔ جبکہ کتاب الحیوان جو کہ علم الحیوان سے متعلق ہے، یہ جاہز کی ہے، اور ایک نام آتا ہے حیات الحیوان، تو وہ دمیری کی ہے، اس میں فرق یہ یاد رکھنا۔ بخلا انہی کی مشہور ترین کتاب ہے اور بہت ہی اچھی کتاب ہے، التاج بھی انہی کی ہے، اور جاہز جو ہیں 159 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جاہز کے بارے میں ائمۃ الادب العباسی کتاب دیکھتے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، جاہز 159 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں غالباً، اس میں اختلاف بھی ہے، اور 255 میں وفات ہوتی ہے، اس میں اتفاق ہے۔ ٹھیک ہے، بڑے ادبا میں شمار ہوتا ہے، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں ان کی۔ ایک کتاب جو ہے وہ مصادر الادب العربی میں شمار ہوتی ہے، جس کا نام ہے البیان والتبیین، جی یہ مشہور کتابیں یہاں ذکر کی ہیں انہوں نے، تو ٹھیک ہے، جاہز کے بارے میں بتیری باتیں ہو چکی۔ سر دمیری کی کون سی کتاب بتائی تھی؟ حیات الحیوان، حیات کے نام سے حیات الحیوان، جی۔ کوشچن نمبر 15 ہے، شاعر مصری امتاز بالسہولۃ والبلاغۃ نفی الی سری لنکا، تو بالکل آسانی کے ساتھ بتائیے گا کہ کون ہے یہ، مصری شاعر ہیں محمود سامی ڈار۔ تو سوال تو سمجھ میں آ گیا کہ سہولت پسندی اور بلاغت کے اندر امتیاز تھا ان کو، اور سری لنکا کی طرف ان کو جو ہے جلا وطن کیا گیا تھا، تو محمود سامی بارودی ہیں۔ کب کیا گیا تھا، سن بتا دیں۔ 1882 سے 1882، 1882 بالکل صحیح۔ اور کب واپس آئے تھے، 1900، 1899، ٹھیک ہے جی، 17 سال کے بعد، تو یہ مدت جو بنتی آپ، کہاں سے ان کو جلائے وطن کیا؟ مصر سے؟ جی مصر سے، مصر سے، جی جی، جی تو یہ جو بنتی ہے 17 سال کی مدت بنتی ہے، دو، اور یہ جو، تو 17 سال یہ سری لنکا میں وہاں رہے۔ اچھا انہوں نے کتنی جو ہے کون سی زبان وہاں سیکھی تھی، انگریز، جی انہوں نے انگریزی زبان وہاں سیکھی تھی۔ اور کون کون سی زبان آتی تھی ان کو، انگریزی ہو گئی، آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہاں گئے تھے ٹرکی، تو انہوں نے وہاں کے کون کون سی، ایک تو ٹرکی زبان سیکھی تھی اور دوسری فرانسی، فارسی، فارسی جسے جی تو فارسی، ترکی، انگلش اور
عربی. یہ زبانیں ان کو آتی تھی محمود سامی بارودی کو. اور آپ ان کے بارے میں اچھے خاصا میں نے بتایا تھا پہلے. ان کی پیدائش جو ہے 1839 میں ہوتی ہے باب الخلق میں یہ. اور ان کی وفات 1904 کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی سر. جی. اور کچھ ان کو لقب جو تھا ان کا کیا ہے؟ جلدی جلدی بتائیں آپ لوگ، کیونکہ یہ بتا چکا میں کئی بار اس کے سر بارے میں، ربی تو آپ سیف جلدی. القلم، قلم جی سیف القلم. جی جی تو رائد ان کو ہاں الصیف۔ جی جی بالکل. تو ان کو رب السیف القلم کہا جاتا ہے، اور رائد مدرسۃ الباسی والاحیاء. جی بہت صحیح. اور اچھا، انہوں نے جو ہے شعر کی ایک تعریف کی ہے، وہ بھی پوچھی گئی ہے، تو وہ اگر کسی کو یاد ہے تو بتائیں. شعر کی انہوں نے تعریف کی ہے کہ بأن الشعر لغت خیالیت یتعلق ومیدها فی سماوت الفکر. یہ ان کی تعریف ہے، یہ پوچھی گئی ہے کہ کس نے یہ تعریف کی ہے شعر کی. بتا دیجیے. جی لغت خیالیت یتعلق ومیدها فی سماوت الفکر. ٹھیک ہے. اور ایک شعر اور آتا ہے کہ محمود سامی بارودی سب سے پہلے ہیں جنہوں نے اپنے دیوان پر مقدمہ لکھا ہے. یعنی دیوان پر مقدمہ لکھنے والے اپنے شعری دیوان پر یہ سب سے پہلے ہیں. اور ایک سوال اور آتا ہے ان کے تعلق سے کہ اقریتش یعنی کی جنگ میں کون گیا تھا؟ یعنی جو عثمانیوں کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی بنی عثمان اور رجال البلقان کے درمیان میں، تو اس وقت کون گیا تھا؟ 1866 میں محمود سامی بارودی گئے تھے عثمانیوں کی طرف سے، اور بہت زبردست طریقے سے انہوں نے وہاں اپنی جو ہے صلاحیت کا اظہار کیا تھا. چلیے. اشہر علماء اللغة من اہل البصرہ معلم سیبوی له معجم عربی. سر خلیل بن احمد الفراہیدی. بالکل صحیح جواب، 7 کروڑ. چلیے اشہر علماء اللغہ، تو مشہور ترین علماء لغت میں سے ہیں، ماہر لسانیات میں سے. من اہل البصرہ، بصرہ سے ان کا تعلق ہے. معلم سیبوے، سیبوے کے معلم ہیں. اور لہو اول معجم عربی، اس کا نام بھی بتا دیں. جی کیا نام ہے اس کا معجم کا؟ معجم العین یا کتاب العین، دونوں طرح سے کتاب. کہا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، کتاب العین یا معجم العین. تو یہ خلیل ابن احمد الفراہیدی کی سب سے پہلی مانی جاتی ہے. اور یہ انہوں نے ایک فن اور ایجاد کیا ہے جس کو ہم علم العروض کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے، علم العروض بہت سے لوگوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا تھا. اور پرسوں جو شخصیت پڑھی ہے آپ لوگوں نے حسین مرصفی کی، ان میں سے ایک وہ بھی تھے جنہوں نے کہا ہے کہ اس فن کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس سے پہلے بھی شاعری ہوتی تھی، اور وہ کوئی ایسی شاعری نہیں تھی جو اصول و قواعد سے باہر تھی. یہ انسان کے ذوق پر ہوتا ہے. اور اس فن کی مطلب انہوں نے جو ہے اہمیت نہیں جانی. خلیل ابن احمد الفراہیدی. چلیے خیر ان کا نام بتا دیں. ان کا پورا نام تو یہ یہاں ذکر ہے ہی، خلیل ابن احمد الفراہیدی. کنیت ان کی ابو عبد الرحمن ہے. ٹھیک ہے، کنیت ابو عبد الرحمن. اور یہ بصری ہیں، مطلب بصرہ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. اور شاعر بھی ہیں، نحوی بھی ہیں، یعنی شاعر، شاعری بھی کی ہے انہوں نے. ظاہر سی بات ہے یہ فن اتنا بڑا ایجاد کیا ہے انہوں نے. شاعر اور نحوی، اور کیا ہے؟ عالم اللغہ، جو کہ اوپر آیا اشہر علماء اللغہ، عالم اللغہ بھی واضح علم العروض. ٹھیک ہے چلیے. سر اچھا کتنی بہرے سر جی؟ عین پڑھتے ہیں. سر کتاب العین نہیں پڑھتے ہیں، عین پڑھتے ہیں. کتاب العین، جی جی ٹھیک ہے، ہاں عین صحیح ہے.
اوکے سر. جی اچھا، کتنی بحریں انہوں نے ایجاد کی ہیں؟ سر 15 15. 15 15. 15 اور بحریں ٹوٹل ہیں کتنی؟ 16. 16 16. تو یہ ایک کہاں سے آئی؟ اخفش نے بحر متدارک. اخفش نے ایجاد کی تھی بحر اخفش نے متدارک. بحر متدارک. یہ اخفش کون سے ہیں؟ اوسط ہیں، اکبر ہیں، اصغر ہیں؟ سوال تو آتا جی. اوسط. تو یہ اوسط ہیں، اور انہوں نے بحر متدارک یہ بحر کا اضافہ کیا ہے. چلیے بہت صحیح، ساری تو تیاری ہے آپ لوگوں کی ماشاءاللہ. یہ ہو گیا کوشچن نمبر 17. شاعر لازم بلاط المعز ابن بادیس اہم آثارہ العمدۃ فی صناعت الشعر. آپ کے بار بار یہ جو ہے تذکرہ آ چکا، العمدۃ فی صناعت الشعر. تو جلدی سے بتائیے. یعنی شاعر ہیں اور انہوں نے ابن رشید آپشن بی سر. ہاں قیروانی کی ہے بالکل. تو ابو علی الحسن ابن رشیق القیروانی، دیکھو انہوں نے کیسے نام دے دیا، اوپر ابو العباس احمد ابن رشیق دے دیا. تو نام جو ہے صحیح سے یاد ہونا چاہیے. ابو علی الحسن ابن رشیق القیروانی، آپشن بی ہوگا بالکل صحیح جواب ہے. یعنی شاعر ہیں جنہوں نے معز ابن بادیس کے بلاط کو جو ہے لازم پکڑے رکھا، اور ان کی مشہور ترین کتابوں میں یہ کتاب ہے العمدۃ فی صناعت الشعر و نقدہ. ان کی پیدائش کب ہوتی ہے جلدی سے بتائیں. 390 ہجری. جی. وفات کب ہوتی ہے؟ 456. 456. ٹھیک ہے، 390 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، 456 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. اور یہ شاعر و افریقیون کے نام سے مشہور ہیں، اور مسیلی اور محمدی بھی ان کو کہا جاتا ہے. کنیت ان کی دو ہیں، ایک تو ابو العباس اور دوسری ابو علی. ٹھیک ہے. اور یہ قیروان جو علاقہ ہے جس کی طرف ان کی نسبت ہے، اس کے مشہور ترین شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے. اصلاً یہ ان کے والد جو ہیں رشیق کے، وہ رومی تھے. ٹھیک ہے، ان کے والد رومی تھے، اور وہ جو ہیں سونے کے اس میں مطلب سیاغت الذهب کو کیا بولتے ہیں اردو میں، کیا بولیں گے، مطلب سنہاری کا کام یہی کہیں گے شاید. سنار کا جو کام ہوتا ہے، سناری کا کام کیا کرتے تھے. اور ان کی مشہور کتابیں اور بھی ہیں کچھ. تو کتاب العمدہ فی صناعت الشعر و نقدہ، یہ انہوں نے کس کو ہدیہ کی تھی؟ یہ پوچھا جا سکتا ہے اس طرح کے سوال. یہ کتاب لکھ کر کے انہوں نے کس کو ہدیہ کی تھی؟ ابو الحسن. جی، ابو الحسن ابن ابی الرجال شیبانی ایک شخص ہیں، ان کو انہوں نے جو ہے یہ کتاب لکھ کر کے ہدیہ کی تھی. ابو الحسن ابن ابی الرجال الشیبانی. چلیے اور کچھ ان کی کتابیں اور بتائیں، کوئی جو پوچھی جاتی ہیں ایگزام میں خاص طور سے وہ بتائیں. ایک تو یہی ہو گئی، بہت مشہور کتاب ہے. جی، اس کے 107 ابواب ہیں، اور یہ بھی بتایا ٹھیک ہے، ٹوٹل جو ابواب ہیں 107 ہیں. اور ان کی دوسری کتاب جو بہت مشہور ہے وہ ہے قراضۃ الذهب فی نقد اشعار العرب، جو پوچھی گئی ہے قراضۃ الذهب فی نقد اشعار العرب. جی بس یہی زیادہ تر جو پوچھی گئی ہیں، ان کی زیادہ تو یہ پوچھی گئی ہے العمدہ نقد کے سلسلے میں ہے، کیونکہ یہ تو نقد کی کتاب پوچھی گئی ہے. قراضۃ الذهب سر کیا ہے نقد، قراضۃ؟ یہ قرادہ مطلب قاف را الف ضاد تا، قراضۃ الذهب فی نقد اشعار العرب. اچھا، العمدہ کتنے اجزاء کے اندر ہے؟ 2 اجزاء کے اندر. 2 اجزاء کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اس کے العمدہ کے 2 تین. جز ہیں. نہیں، 2 جز ہیں، 3 تو نہیں. ٹھیک ہے، 2 جز ہیں. تو پہلا جو جز ہے وہ تاریخی نقد ہے شعر کا، یعنی جس کو ہم فی فضل الشعر و منافعہ. تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا، سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ پہلی جلد میں کیا ہے اور دوسری میں کیا ہے.
تو وہ چیز بھی یاد رکھنے کی ہے. تو پہلا جو حصہ ہے اس کا پارٹ ہے وہ ہے تاریخ للشعر، یعنی یا اس کو ہم کہتے ہیں فی فضل الشعر و منافعہ. اور دوسرے جز جو ہیں وہ فی النقد والبلاغہ، یعنی دوسرا جز نقد و بلاغت کے اندر ہے. پہلا جو ہے وہ فضیلت شعر پر ہے. چلیے. شاعر اندلسی اشتہر لشعره فی ولادہ بنت المستکفی. ابن زیدون. ابن زید ہاں تو ابن زیدون ہیں ولادہ کے، اس میں یہ بہت مشہور ہوئے ہیں ابن زیدون، تو انہی کی طرف نسبت کر کے یہ کہا گیا. ولادہ جو تھی یہ بادشاہ کی بیٹی تھی، بنت المستکفی. اور ابن زیدون جو ہے یہ ابن جہور کا وزیر تھا، آپ جانتے ہیں. اور اس کو قید کر دیا تھا اس نے کہ یہ معتزد باللہ کی طرف راغب ہے، اس وجہ سے اس کو قید کر دیا تھا. اس نے وہاں سے 2 رسالے لکھے تھے، رسالہ ہزلیہ اور رسالہ جدیہ. اور یہ پھر وہاں سے جو ہے بھاگ گیا تھا اور معتزد باللہ کے پاس. ٹھیک ہے. شاعر اندلسی. اس کا نونیہ بہت مشہور ہے. اس کی کنیت کیا ہے اور نام کیا ہے؟ جی ابن زیدون کا. ابو الولید احمد بن عبداللہ بن زیدون. جی ابو الولید احمد بن عبد. احمد بن عبداللہ بن زیدون. ہاں احمد ابن عبداللہ. ٹھیک ہے. ابو الولید احمد ابن عبداللہ المخزومی یہ ان کا نام ہے. اور ان کے دادا میں ابن زیدون آتے ہیں، تو اس وجہ ان کی نسبت کر کے ابن زیدون کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اندلسی شاعر ہیں. اور پیدائش کب ہوتی ہے ان کی؟ 394. 394. جی بالکل 462. 394 میں. اور ان کی وفات کب ہوتی ہے؟ 463. 462 یا 463. جی بالکل صحیح. پیدا قرطبہ میں ہوئے ہیں اور اشبیلیہ میں ان کی وفات ہوئی. چلیے. بختری الغرب بھی کہا جاتا ہے. ہاں جی بختری الغرب بالکل صحیح ہے آپ نے ٹائم پہ. بختری الغرب ان کو کہا جاتا ہے. اور متنبی الغرب کسے کہا جاتا ہے؟ ابن حانی. ابن حانی. جی ابن حانی کو متنبی الغرب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. چلیے. ادیب شاعر مفکر مجدد من ارکان النهضة في المهجر هو جبران خلیل جبران ليس من مؤلفاته. الارواح آپشن ڈی. البقائیہ. آپشن جی اس آپشن نمبر ڈی ٹو ہوگا. یہ جو ہے نصیب عریضہ کا دیوان. 1946 میں لکھا ہے. ٹھیک ہے. یہ خلیل جبران جو ہیں آپ جانتے ہیں، العواصف بھی ان کی کتاب ہے، آلیہۃ الارض بھی ہے، یسوع ابن الانسان، یہ تینوں کتابیں ان کی ہیں. بس تیسری کتاب جو ہے وہ ان کی نہیں ہے. جبران آپ جانتے ہیں کہ یہ پیدائش ان کی 1883 کے اندر ہوتی ہے. اور وفات کب ہوتی ہے؟ 1932 1931. 1931 میں. اور انہوں نے ایک رابطے کی بنیاد ڈالی، رابطہ اس کا کلمی. نام رابطہ قلمیہ، 1920 کے اندر. ہاں اور ان کی وفات پر اس کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے. یہ کیا آواز کی تو باقی مائک باتیں ان کے کھلا. بارے، ہاں تو باقی باتیں ان کے سلسلے میں کافی آ چکی ہیں. 1883 میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کے والد جو ہیں بہت لاپرواہ قسم کے ہوتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں. اور بعد میں جو ہے 1891 میں ان کے ابا کو جو ہے ماموں اٹھا لیتے ہیں، مطلب پولیس اٹھا لیتی ہے، جیل میں قید کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ان کی جو جائیداد ہے اس کو قرق کر لیا جاتا ہے، یعنی مصادرہ جو کہتے ہیں، مطلب جو گورنمنٹ سارا جاگیر لے لیتی ہے اس کو کہتے ہیں. تو 1894 پھر وہ چھوٹتے ہیں. 95 میں ان کی والدہ لے کر ان کو کہاں چلی جاتی ہیں؟ الى الولایات المتحدہ. اور بوسٹن کے اندر یہ ٹھہرتے ہیں وہاں
حی السینیین کے اندر۔ 1895 کے بعد پھر یہ 98 میں پھر سے آتے ہیں بیروت، اور وہاں یہ پڑھائی کرتے ہیں، پھر 1902 میں تقریباً واپس لوٹتے ہیں، اور 1908 میں کہاں گئے ہیں پھر یہ پڑھنے؟ فرانس، پیرس سر۔ پیرس گئے تھے جی۔ کیا پڑھنے گئے تھے وہاں؟ فن الرسم ہے نا، رسم تصویر جی، ہاں جی۔ ٹھیک ہے، تو جبران خلیل جبران مشہور شخصیت ہیں، اور ان کی جو وہ لکھی ہے وہ میخائیل نعیمہ نے لکھی ہے، جبران حیاتہ و شعرہ و وفاتہ، اس طرح کی ایک کتاب ہے میخائیل نعیمہ کی، ان کے سلسلے میں، اور ان کی کتابیں بہت مشہور ہیں، النبی خاص طور سے، جو کہ انہوں نے انگریزی زبان میں لکھی تھی، 1923 میں شائع ہوئی تھی۔ سب سے پہلی کتاب ان کی الموسیقہ ہے، جو کہ 1905 میں آئی تھی، 6 میں آرائس المروج آتی ہے، اور 1908 کے اندر کون سی کتاب آئی ہے؟ ہاں، آرائس المروج الارواح کے بعد المتمردہ، جی الارواح الارواح جی بالکل، الارواح المتمردہ، اور پھر 1912 میں آتی ہے الاجنحۃ المتکسرہ، 14 میں آتی ہے دمعۃ وابتسامۃ، تو اس طرح بہت ساری ان کی کتابیں ہیں۔ چلیے، من مشاہیر الکتاب بمصر درس فی الازہر تلمذ لمحمد عبدہ من مؤلفاتہ العبرات۔ آپشن اے۔ المنفلوطی جی آپشن اے ہے اس میں، یعنی یہ مشہور ترین کتاب میں شمار ہوتے ہیں مصر کے، ازہر میں پڑھا ہے انہوں نے، اور تلمدہ یعنی محمد عبدہ کی شاگردی اختیار کی ہے، ان کی مؤلفات میں سے عبرات ہیں، نظرات ہیں، 3 جلدوں میں نظرات ہے، اور فی سبیل التاج ہے، اور اسی طریقے سے الشاعر ان کی کتاب ہے، ماجد الدین ان کی کتاب ہے، بہت سی کتابیں ہیں، ان کو جو ہے رائد فن الاقصوصہ مانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، منفلوطی کی پیدائش آپ جانتے ہیں کہ ان کی پیدائش ہوتی ہے 1876 میں، ٹھیک ہے نا، یہی ہے نا، اور وفات ہوتی ہے 1924 میں، ٹھیک ہے، منفلوطی کی، اور یہ بڑے علمی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، قضا کا سلسلہ جو تھا ان کے خاندان میں بہت زمانے سے چلا آ رہا تھا، بہت دیندار اور نیک گھرانے سے ان کا تعلق تھا، مفتی محمد عبدہ سے یہ متاثر تھے، اور فن اقصوصہ کے رائد مانے جاتے ہیں۔ ان کی کتابیں بہت سی جو کہ ذکر کی گئی ہیں بہت مشہور ہیں، اور جو نہضہ جدیدہ جو شروع ہوا ہے محمد علی پاشا کے دور میں، یہ 1876 کی پیدائش ہے، مطلب ان کی تو اسماعیل پاشا کے دور کی، اور تو لیکن ان کا جو ہے مسئلہ یہ تھا کہ یہ فرانسیسی زبان سے انہوں نے زیادہ ترجمہ کیا ہے، حالانکہ فرینچ نہیں جانتے تھے، ان کے کچھ دوست جو ہیں جو فرینچ جانتے تھے وہ ان کو عربی زبان میں یعنی سادہ عربی زبان میں ترجمہ کر کے دے دیتے تھے، پھر یہ اس کو عربی سانچے میں ڈھالتے تھے۔ ان کے سلسلے میں، زبان کے سلسلے میں بہت سے لوگوں نے نقد بھی کیا ہے، اور عبد الرحمن شکری نے منفلوطی کے بارے میں نقد کیا ہے کہ انہوں نے بھائی عبرات کے اندر 596 یعنی کتنی مرتبہ مفعول مطلق کا استعمال کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا کون کرتا ہے، عبد الرحمن شکری وغیرہ نے، کیونکہ ان پر نقد کیا ہے نا، اور مازنی نے اور عبد الرحمن شکری نے منفلوطی پہ نقد کیا ہے، تو ان کو زبان کے لحاظ سے ویسا مانتے ہیں، لیکن جو ابتدائی دور کے وہ ہیں جو مطلب جنہوں نے فن اقصوصہ کو پروان چڑھایا ہے، ان ابتدائی شخصیات میں منفلوطی کا بھی شمار ہوتا ہے، اور منفلوطی کا ایسا نہیں، اسلوب بڑا شاندار ہے، اسلوب بہت پیارا ہے، اسلوب کے سلسلے میں کہ کسی کو اختلاف نہیں ہے، بڑے بڑے نقاد نے، ادبا نے اس کو پسند کیا ہے۔ طٰہٰ حسین کے بارے میں نے پڑھا ہے، کان یترقب طٰہٰ حسین، یعنی مقالات منفلوطی فی المؤید، تو مؤید ایک مجلہ تھا، اس کے اندر ان کے مقالات چھپا کرتے تھے، تو طٰہٰ حسین اس کا انتظار میں رہتے تھے، اور اسی سر طریقے کون سا سے مقالہ ان کے مقالات جو پھر نظرات کی شکل میں جو چھپے ہیں بعد میں، تو یہ نہیں سر، کس میں مقالات معید بولا، کس میں مؤید چھپتے تھے؟ بول المؤید، جی المؤید، یہ ہے المؤید، کر لو یا معید کے، المؤید ہوگا میرے خیال میں، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا میم واو، یہ اس میں رائٹنگ صحیح نہیں آئی تو میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں، معید یہ ہے۔ ٹھیک ہے،
اور عقاد نے ان کے بارے میں کہا تھا لابد للمبتدئین ان یقرؤوا کتب المنفلوتی ویکتبوا علی منوالہ، کہ منفلوتی کی کتابیں پڑھیں، مبتدی جو طلبہ ہیں جو انشا پردازی سیکھنا چاہتے ہیں، اور انہیں کی طرز پر لکھنے کی کوشش کریں۔ ابتدا میں کسی کی تقلید عیب نہیں ہے، بعد میں عیب مانی جاتی ہے پھر وہ، کیونکہ انسان اگر کسی کی ایک کی تقلید کرنے لگے تو وہ اس کی اچھی بات نہیں مانی جاتی، عیب شمار کی جاتی ہے ادب کے اندر۔ ہاں البتہ ابتدا میں اس کی گنجائش ہوتی ہے، انسان سیکھنے کے مرحلے میں دوسروں کی نقالی کرتا ہے، پھر بعد میں مختلف، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مختلف ادبا کو پڑھنا چاہیے تاکہ کسی ایک کا اثر تمہاری اس میں نہ آئے، اور ان تمام کی آمیزش سے تمہارا اپنا ایک الگ اسلوب نکلے۔ بہرحال چلیے، منظمۃ العمل الدولیہ تہدف الی، آپشن یہ نشر ہاں تو آپشن اے ہے، اس کا جو مقصد تھا، جو یہ منظمۃ العمل الدولیہ ہے، اس کا مقصد ہی تھا کہ انصاف، یہ جو مطلب سماجی انصاف جو ہے اس کو عام کیا جا سکے، تو یہ نشر العدالہ الاجتماعیہ۔ عاصمت جمہوریت السودان، یہ جو ہے سودان کی، جمہوریہ سودان کی جو راجدھانی ہے کیا ہے؟ خرطوم. خرطوم۔ جی خرطوم۔ سوڈان سونڈ بولتے ہیں، خرطوم بھی سونڈ کو بولتے ہیں، تو اس سے آ گیا سوڈان خرطوم۔ جی ادیب کبیر ولد فی الکوفہ فقیہ و محدث من مؤلفاتہ ادب الکاتب وعیون الاخبار، تو ان کے بارے میں تو بہت مشہور شخصیت ہیں، ادب الکاتب ان کی جو ہے یہ کتاب مصادر الادب الاربع میں شمار ہوتی ہے، چار جو وہ ہیں، یعنی البیان والتبیین، ادب الکاتب، الکامل للمبرد اور الامالی لابی علی القالی، چار کتابیں ہیں جو مصادر میں شمار ہوتی ہیں۔ تو یہ کون ہیں؟ کوفہ میں پیدا ہوئے ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، ان کی کتاب ہے ادب الکاتب وعیون الاخبار۔ ابن قتیبہ ابن تو یہ قتیبہ. آپ کے ابن قتیبہ ہیں جو کہ 213 کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور وفات کب ہوتی ہے ان کی؟ 276. ٹھیک ہے، 213 میں پیدا ہوتے ہیں، اور 276 میں 276 میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ کوفہ کے اندر، جیسا کہ اوپر آیا، کوفہ میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن وفات جو ہے ان کی بغداد. بغداد کے اندر ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، توفیہ فی بغداد، بغداد۔ سر کوشچن نمبر 21 کا آنسر کیا تھا؟ کوشچن نمبر 21، ایک منٹ بھائی، ہاں نشر العدالہ الاجتماعیہ، یہ آپشن اے۔ ٹھیک ہے سر۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ابن قتیبہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ان کی کنیت جو ہے ابو محمد عبداللہ ہے۔ ٹھیک ہے، ابو محمد عبداللہ ابن مسلم ان کا نام ہے پورا، ابو محمد کنیت ہو گئی، عبداللہ ابن محمد ان کا نام ہو گیا، اور دینور ایک جگہ کا نام ہے، اس کی طرف نسبت کر کے ان کو دینوری کہا جاتا ہے۔ تو ان کے بارے میں جیسا کہ یہاں بھی ذکر ہے، فقیہ و محدث، یعنی یہ عالم تھے، فقیہ بھی تھے، ادیب بھی تھے، ناقد بھی بہت بڑے شمار ہوتے ہیں، اور لغوی بھی ہیں، اور قاضی بھی تھے۔ آپ کو جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں نے ایک بات بتائی تھی کہ خطیب و اہل سنہ والجماعہ کہے جاتے ہیں، اور ان کا مقام اہل سنت کے درمیان میں ایسا ہی تھا جیسا کہ معتزلہ کے یہاں جاحظ. جاہز کا تھا۔ جی بالکل صحیح۔ تو خطیب و اہل سنہ والجماعہ ان کو کہا جاتا ہے، 3 صدی کے یہ خطیب ہیں، اور ان کی جو اصل ہے وہ فارسی سے ہے، یعنی مرو ایک علاقہ ہے خراسان کا، تو وہاں سے ان کا تعلق ہے۔ اور مرو کے سلسلے میں احمد امین نے لکھا ہے کہ وہاں مطلب بخیلی اتنی زیادہ عام تھی کہ میں نے وہاں ایک مرغے کو تنہا چگتے ہوئے دیکھا۔ تو وہ مطلب مرو کے تعلق سے اپنی جو کتاب ہے ان کی زحل اسلام، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوفہ میں پیدا ہوئے تھے، فارسی الاصل ہیں، پھر بغداد منتقل ہو گئے تھے، اور دینور کی قضا یعنی وہاں کے قاضی بنائے گئے تھے، اور اسی نسبت سے ان کو دینوری کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جی سر۔ یہ بصر جاہز کے، کیونکہ 213 کے ہیں، 255 میں جاہز، تو جاہز کے معاصر ہیں، جاہز سے ملے بھی تھے یہ بصرہ کے اندر، اور ان کو امام المدرسہ البغدادیہ کہا جاتا ہے، امام المدرسہ البغدادیہ فی النحو۔ اور باقی بڑے بڑے علماء سے انہوں نے جو ہے علم حدیث وغیرہ حاصل کیا ہے، اور ان کی یہ مشہور کتاب ہے ادب الکاتب۔
اور ان کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں ان کی ادب الکاتب کے علاوہ، جو کہ ہمارے اس میں پوچھ لی جاتی ہیں. اور جیسے کہ مثال کے طور پر کتاب النساء والغزل پوچھی جاتی ہے. تو کتاب النساء کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کتاب النساء وہاں جائز کا بھی آپشن رہتا ہے، تو نساء کی وجہ سے ہم جائز کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ اس کا جو رسالہ ہے وہ رسالۃ فی العشق والنساء. تو کتاب النساء اگر ہے تو وہاں ہم جائز، کتاب النساء والغزل ان کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. اور بھی ان کی کتابیں الشعر والشعراء مشہور کتاب ہیں. اور اسی طریقے سے جو پوچھی گئی ہیں عیون الاخبار ہیں ان میں سے، جو کہ یہاں ذکر بھی ہے. ادب الکاتب ہے. اور بتائیں کوئی اور کتاب اس طرح کی جو ان کی پوچھی گئی ہیں. غریب کتاب القرآن الامامہ ہے، والسیاسہ. جی، کتاب الامامہ والسیاسہ جو کہ تاریخ الخلفاء کے نام سے جانی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے جی کون کیا المعارف، کہہ رہے ہیں؟ کتاب المعارف. المعارف، جی بالکل بالکل، کتاب المعارف ان کی کتاب ہے، پوچھی گئی ہے وہ بھی. اور ابھی پیچھے آیا تھا وہ، مطلب ترتیب سے کئی سوال آئے تھے ان کے بارے میں پوچھے گئے ہیں. تو کتاب المعارف بھی ان کی کتاب ہے. اور غریب الاختلاف فی اللفظ القرآن، جی غریب القرآن، غریب الحدیث. جی غریب الحدیث اور غریب الحدیث، غریب القرآن بھی ہے ان کی کتاب. غریب الحدیث اور غریب القرآن دونوں ہیں تقریباً. ہاں دونوں جی جی دونوں صحیح. یس سر. جی جی غریب القرآن اور غریب الحدیث دونوں کتابیں ہیں. چلیے. ادیب و مفکر شاعر و ناقد من مؤلفاته الغربال. جی تو میخائیل غربال نعیمہ. کس کی ہے؟ میخائیل آپشن نعیمہ کی ڈی. کتاب ہے. نعیمہ. یہ جی بہت بالکل میخائیل نعیمہ کی کتاب ہے. اور جی اس کا مقدمہ کس نے لکھا ہے؟ اوقات میں. عقاد میں. جی یہ سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ مقدمہ ان کا کس نے لکھا ہے. تو عقاد نے لکھا ہے. اور میخائیل نعیمہ آپ جانتے ہیں کہ جس سال جو ہے عقاد اور طہ حسین، ایلیا ابو ماضی یہ سب پیدا ہوئے، اسی سن میں یہ بھی پیدا ہوتے ہیں 1889 کے اندر. اور ان کی وفات ہوتی ہے ان سب کے بعد، لیکن کیونکہ عقاد جو ہے آپ کے 1964 میں چلے جاتے ہیں، طہ حسین 1973 میں چلے جاتے ہیں، اور ان سب سے پہلے ایلیا ابو ماضی چلے جاتے ہیں 57 میں. تو ان کی وفات ہوتی ہے سب سے لاسٹ میں 1988. ٹھیک ہے، یہ وفات ہے. 89 میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی تقریباً 100 سال کی عمر پائی ہے، بڑی لمبی عمر پائی ہے. بسکنتا لبنان کے اندر یہ پیدا ہوئے تھے. اور وفات بھی ان کی وہی ہوئی تھی. یہ چیز ذہن میں رکھنا، کیونکہ یہ امریکہ ہجرت کر کے گئے تھے اگرچہ، لیکن ان کی پیدائش اور وفات دونوں بسکنتا لبنان کے اندر ہی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جبکہ یہ جو اور دیگر لوگ ہیں، جیسے یہ تھا جبران تھا آپ کا، اس کے نیو یارک میں ہوئی ہے وفات، لبنان میں پیدا ہوا ہے. بشرا یا بشری کیا وہ گاؤں ہے، بستی ہے. اور لیکن بعد میں اس کو جو ہے پھر لبنان لایا گیا تھا 1932 کے اندر، 1 سال بعد. میخائیل ابن یوسف ابن نعیمہ ان کا نام ہے اصلا. اور یہ مفکر ہیں، ناقد، مفکر، شاعر. دیکھو یہاں دیا ہوا ہے ادیب و مفکر و شاعر و ناقد. تو ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. اسی طریقے سے یہ مسرحی بھی ہیں، اور انہوں نے ان کا ایک مسرحیہ بہت مشہور ہے، اس کا نام بتائیں. الآباء والبنون. جی الآباء والبنون یہ ان کا مشہور ترین، تو بتون ڈرامہ کر ہے. دیا میں نے، بنون کر دیا. جی یہ مسرحیہ ہے ان کا، بہت مشہور ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ظاہر سی بات ہے جتنے بھی تھے جبران اور یہ لوگ جو تھے یہ مسیحی تھے سب. ٹھیک ہے، نصرانی تھے. 1923 میں آئی غربال. جی 1923 کے اندر. جی بالکل یس سر. 1900 غربال جو ہے 1923 کے اندر، جس سال اس کی جبران کی کتاب النبی آئی تھی، اسی سال جو ہے ان کی یہ کتاب آئی تھی الغربال. ٹھیک ہے. تو ان کی کتاب اور بھی بہت ساری ہیں جو پوچھی جاتی ہیں آپ سے. اور وہ کتاب ہے جیسے کہ دروب کے نام سے، میں نے تھوڑی سی کتاب یہ پڑھی ہوئی ہے دروب، بہت اچھی کتاب ہے. اس میں انہوں نے اپنے جو ہے مقالات ذکر کیے ہیں. تو دروب یہ ان کے مقالات کا مجموعہ ہے.
اور اسی طریقے سے زاد المعاد المراحل بھی پوچھا گیا ہے. مراحل یہ مقالات یعنی ان کے مقالات کا مجموعہ ہے، یہ بھی متفرق مقالات ہیں. تو المراحل یہ بھی پوچھا گیا ہے. دروب تو نہیں پوچھا گیا لیکن ہے مشہور کی مقالات کی کتاب ہے یہ بھی. اور زاد المعاد، ٹھیک ہے، زاد المعاد یاد رکھیے گا، یہ ان کے محاضرات کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو انہوں نے بیروت کے اندر بیروت کی یونیورسٹی کے اندر جو محاضرے دیے تھے، ان محاضرات کا مجموعہ ہے زاد المعاد. تو اس کو یاد رکھیے گا، بہت اہم کتاب ہے. ٹھیک ہے، زاد المعاد. اور پھر ان کے البیات روسان صوت العالم، دین النور والدیجور، فی محب الریح. فی محب الریح ان کی ہے، سلوہ فی محب الریح محمود تیمور کی ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا. یہ بھی تو یہ کتابیں مطلب کہیں نہ کہیں میچ کرنے کے لیے اور وہ کرنے کے لیے کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ ان کی بہت کتابیں پوچھی گئی ہیں. تو انہی میں سے ایک میخائیل نعیمہ بھی ہیں. اور یہ سب کتابیں جن کا بھی میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے یہ سب پوچھی گئی ہیں. اور ان کے کچھ قصے ہیں جو انہوں نے قصے لکھے ہیں، جیسے کہ کانا ماکان آتا ہے، مذکرات الارقش، اور لقاء، اکابر، اور اسی طریقے سے الیوم الاخیر، ہوامش. اور ہوامش السیرہ کس کی ہے؟ طہ حسین کی ہے. ٹھیک ہے، ہوامش السیرہ طہ حسین کی ہے. تو یہ ان کی ہے. الآباء والبنون جو ہے یہ ان کا مسرحیہ ہے. اس کو ایک بار ویسے دیکھ لینا آپ، یہ مسرحیہ میرے ذہن میں تو یہی ہے کہ یہ مسرحیہ ہے. ٹھیک ہے، سر کیا؟ سر مسرحی ہے. الآباء والبنون جی سر مسرحیہ ہے. مسئلہ ہے. اچھا اچھا، ہاں تو پھر ٹھیک ہے. جی جی. اور الورقۃ الاخیرہ اسی طریقے سے یہ بھی مسرحیہ ہے. اور جو فن نقد کے اندر کتاب ان کی الغربال ہے اور فی الغربال الجدید، یہ دونوں کتابیں ہیں، الغربال اور فی الغربال الجدید. یہ 1923 کے اندر آئی ہے، اور فی الغربال الجدید 1973 کے اندر آئی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے 50 سال بعد. جی، 50 سال بعد، بالکل ایک دم صحیح. بہت میتھمیٹکس آپ کا بہت پکا ہے. ہاں جی. سر الورقہ کون سا بتایا تھا؟ الورقہ الورقۃ الاخیرہ، الورقۃ الاخیرہ یا ورقہ، جی ٹھیک ہے، الورقۃ الاخیرہ یہ کتاب ہے ان کی. مطلب مسرحیہ ہے یہ بھی. الآباء والبنون بھی مسرحیہ ہے اور یہ بھی مسرحیہ. اور ایک کتاب جو ان کی پوچھی جاتی ہے حمس الجفون اور حمس الجنون، دونوں کتابیں بتائیں. حمس الجفون تو ان کی ہو گئی، حمس الجنون کس کی ہے؟ جی، توفیق الحق. یہ نجیب محفوظ کا ہے نا، مقام جو قصص کا مجموعہ ہے حمس الجنون، وہ انہی کا ہے. ٹھیک ہے جی، تو ان چلیے. کی ایک سبعون بھی ہے، وہ بھی پوچھی جاتی ہے کیا؟ جی ایک سبعون ہے نا ان کی کتاب، وہ بھی پوچھتے ہیں ہاں، کبھی. سبعون، جی جی جی، 3 اجزاء میں ہے سبعون. اور یہ ان کی سبعون جو ہے یہ سیرہ ذاتیہ ہے، یاد رکھیے گا. جی جی جی، بہت اچھا آپ نے. یہ بھی کتاب پوچھی جاتی ہے، سیرہ ذاتیہ، 3 اجزاء کے اندر ہے ان کی. یہ کتاب 1959 میں آئی تھی. جی ٹھیک ہے، بہت اچھا. کتاب لابن خلکان من اہم المصادر فی التراجم و تاریخ الاداب العربیہ. تو اس میں جو ہے الملل المنح، رجال السندھ والہند، وفیات الاعیان، المقدمہ. آپشن سی. آپشن سی. وفیات العین. آپشن سی ہو جائے گا اس کا، وفیات الاعیان. یہ ابن خلکان کے اہم مصادر میں شمار ہوتی ہے فن تراجم کے اندر اور تاریخ آداب العربیہ کے اندر. اور اس کا پورا نام جو ہے وہ وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان. ٹھیک ہے، چلیے پورا نام بتائیں. وفیات الاعیان و و انباء انباء. ابناء زمان. پورا ہو گیا. نہیں جی، اور بھی بہت کچھ آپ بہت لمبے توڑنا. نام رکھتے تھے یہ لوگ. جیسے مقدمے کا وہ ہے، مقدمہ کتنا لمبا ہے وہ کہ بھائی العبر، دیوان المبتدأ والخبر، اور پھر ہے دیوان المبتدأ والخبر. اس کے آگے پھر کیا تھا، میرے بھی ذہن فی سے نکل العرب گیا. والعجم. سلطان من العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاکبر. کتنے لمبے لمبے نام. اسی طریقے سے ان کا بھی ہے وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان مما ثبت بالنقل والسماع واثبته العیان. یہ پورے مقالے. لیکن
بس ایک بار پورا مقالہ لکھ دیا کتاب میں ہی. تو ٹھیک ہے، بہت مشہور کتاب ہے ان کی وفیات الایات. یہ کتاب مطلب سیر اور تراجم میں اس کا شمار ہوتا ہے. جو موضوع اگر پوچھا جاتا ہے، موضوع ہی پوچھا جاتا ہے عام طور سے ان کتابوں کا، تو یہ یاد رکھنا. ابن خلکان ان کا نام جو ہے ابن خلکان کا ابو العباس شمس الدین احمد. ابو العباس ان کی کنیت ہوتی ہے، اور شمس الدین احمد جو ہے ان کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شمس الدین، یہ خود سمجھ لینا شمس ہے یہ، شمس الدین احمد. اس پہ پین یہ صحیح نہیں چلتا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، ان کے پھر بعد میں جو ہے ایک ابن شاکر القطبی ہیں، وہ ان کے اس کتاب پہ ایک تکملہ لائے تھے جو کہ اس میں رہ گیا تھا، فوات الوفیات کے نام سے. بہرحال کوئی ایسا نہیں. اس کی کتاب کے بارے میں جو ہے ایک بات آتی ہے کہ ہذا مختصر فی علم التاریخ دعانی الی جمعہ. یہ جو انہوں نے خود اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ کیوں کتاب یہ لکھی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہذا مختصر فی علم التاریخ دعانی الی جمعہ انی کنت مولعا بالاطلاع علی اخبار المتقدمین. یعنی یہ مختصر ہے علم تاریخ کے اندر، اور اس کے لکھنے کا داعیہ جو ہے، اس کے جمع کرنے کا داعیہ اس لیے پیدا ہوا کہ میں جو ہے متقدمین کے اخبار پر واقف ہونے کا بہت شوق رکھتا تھا، بہت دل دادا تھا. تو اس لیے میں نے اس کو جو ہے جمع کیا ہے، اور اس کو جو ہے دیسلان نے پیرس سے 1938 کے اندر جو ہے شائع کیا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ ان کے بارے میں. اچھا، یہ ہو گئے 25 کوشچنز. تو کیا خیال ہے آپ کا، پورا کیا جائے یا؟ اور سر اب رہنے دیجیے. چلیے ٹھیک ہے.